جو خدا پر یقین رکھنے والے جو تھیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایتھیسٹ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ چونکہ خدا پر یقین نہیں رکھتے تو آپ کے پاس اخلاقیات کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جبکہ ایتھیسٹ جو ہے وہ اس کو کچھ اس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں کہ اخلاقیات جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک اچھی چیز ہے، تو اس کو جیسے ایک تھیسٹ اس کو فائنڈ کر سکتا ہے، اس کو ڈسکور کر سکتا ہے، اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ایتھیسٹ بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک تھیسٹ تو جو ہے وہ جنت کے لالچ میں اور جہنم کے خوف سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو ایتھیسٹ جو ہے وہ اس سے بہتر ہے اس معاملے میں۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے، اور کیا واقعی ایک ایتھیسٹ جو ہے وہ جو خدا پر یقین نہیں رکھتا وہ اس معاملے میں ایک تھیسٹ سے بہتر شخص ہے؟ میرے نزدیک کسی کے بہتر اور کہتر ہونے پر تو حکم نہیں لگانا چاہیے۔ میں اسی چیز کا ہمیشہ سے علمبردار رہا ہوں کہ ہم جس چیز سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں استدلال کو پیش کر دینا چاہیے۔ کون بہتر ہے کون کہتر ہے اس کا فیصلہ دنیا میں جہاں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کر لیں گے، جی، ورنہ اللہ پروردگار عالم کے حضور میں ہو جائے گا۔ تو اس لیے بات کو سمجھنا چاہیے، اصل بات کیا ہے۔ انسان کی اگر آپ فطرت کا مطالعہ کریں تو میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی حیثیت سے اس کا اصلی تعارف ہے، وہی چیزیں ہیں جو اس کی فطرت میں ظاہر ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے۔ اس زمانے میں تمام مخلوقات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی شیر کی جبلتیں کیا ہیں، گھوڑے گدھے کن جبلتوں کے تحت کام کرتے ہیں، تو اس میں آپ اپنے تجربات اور مشاہدات سے جو پوٹینشل ان کے اندر رکھا گیا ہے، بالقوہ جو کچھ ان کے اندر رکھا گیا ہے اس کے تعین کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس طرح ایک عقلی وجود ہے، جس طرح اپنے اندر جمالیات کی حس لے کے آیا ہے، اسی طرح اپنا ایک حادثہ اخلاقی بھی رکھتا ہے۔ گویا اخلاقیات ایک وجودی حقیقت ہے۔ وجودی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں ہے، یعنی میں ہوں، میرے گرد و پیش میں کائنات ہے، میرے سر پر سورج چمکتا ہے، یہ وجودی حقائق ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے میں دوچار ہو جاتا ہوں، جی، اور ان کو ماننے نہ ماننے کا تعلق بھی میرے اضطراری علم سے ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں میرے پاس۔ تو میرے نزدیک اس میں تو بحث ہو نہیں سکتی، یہ بات دونوں کو ماننی چاہیے، خدا کو ماننے والے ہوں یا خدا کا انکار کرنے والے ہوں، کہ انسان کا حادثہ اخلاقی اس کے اندر اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ودیعت ہے۔ جو بحث تھی وہ یہ تھی کہ کیا یہ اخلاقی حکم جو ہم لگاتے ہیں یہ ہم نے معاشرت سے سیکھا ہے یا لے کے آئے ہیں۔ جی، فلسفے کی سطح پر اصل بحث یہ تھی، یعنی انسان اپنی پیدائش سے اس کو لے کے پیدا ہوتا ہے یا یہ چیزیں اس نے معاشرتی تعامل سے سیکھی ہیں۔ ایک آدمی معیشت کی جدوجہد کرتا ہے، کوئی شکار کرنے نکلا ہے، کوئی دوسرے کے ساتھ کسی زمین کے معاملے میں ملوث ہو گیا ہے، تو یہ ہمارا مختلف معاملات میں کسی حد تک دخیل ہونا اور دوسروں سے معاملہ کرنا یہ کچھ ضرورتیں پیدا کرتا ہے۔ تو جس طرح سے ریاست ضرورتوں سے پیدا ہوئی ہے، جس طرح خاندان کا ادارہ ضرورت سے پیدا ہوا ہے، تو کیا ہمارا اخلاقی احساس بھی ضرورتوں سے پیدا ہو گیا ہے؟ اصل بحث جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اس میں قرآن مجید نے جو بات کہی ہے، اگر کوئی شخص اس کو بیان کر رہا ہے مذہب کی طرف سے تو وہ ایک بڑی خدمت کر رہا ہے کہ انسان کا حادثہ اخلاقی یہ کوئی ایکوائرڈ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے وجود کا حصہ ہے، یہ اس کے لیے وجودی حقیقت ہے۔ انسان نے عقل یہاں آ کے نہیں سیکھی، وہ اس کو بالقوہ لے کے آیا ہے۔ انسان نے حصے جمالیات یہاں آ کے اخذ نہیں کی، وہ اسے لے کے آیا ہے، تو اسی طرح وہ اخلاقی شعور بھی لے کے آیا ہے۔ مذہب نے کیا خدمت کی؟ مذہب نے یہ خدمت کی کہ اس بحث کا خاتمہ کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
یہ بتا دیا کہ اس طرح ابتدا ہوئی ہے. گویا انسان کو اس کے پیش نظر ایک وجودی حقیقت کے بارے میں یہ سمجھا دیا کہ یہ آئی کہاں سے ہے، اس کی پیدائش کہاں سے ہوئی ہے. تو اس کو قرآن نے بیان کیا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کے نفس کا جب تسویہ کیا، یعنی اس کو بنایا سنوارا، تو اسی وقت اس کے اندر خیر و شر کا امتیاز کہ یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے اخلاقی لحاظ سے، یہ ہم نے ودیت کر دیا، الہام کر دیا اس کے اندر. تو اس بحث میں ایک فیصلہ کن جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھڑا کر دیا، یہ بتا دیا. گویا پیغمبروں نے آ کے اس بحث میں اپنا یہ ورڈکٹ بیان کیا ہے. یہ امتیاز ہے میرے نزدیک، اصلی امتیاز یہ ہے. ورنہ یہ کہ پیغمبر آئیں گے اور وہ آ کر بتائیں گے کہ جھوٹ بری بات ہے، ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. عام طور پر مذہبی لوگ اپنا مقدمہ یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوا. یعنی وہ پروردگار جس نے مجھے بنایا ہے اس نے اخلاقی احساس دے کر مجھے پیدا کیا ہے. پیغمبری جو خدمت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بتا دیتی ہے کہ یہ وہی چیز ہے، اور اس طرح بحث کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس اخلاقی احساس کو وہ تعینات سے گزارتی ہے، یعنی اس کو اپلائی کرنے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح کر دیتی ہے، اور میرے لیے ایک صراط مستقیم متعین ہو جاتی ہے. میں بالکل صحیح جگہ پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. تو اس طرح اس مسئلے کو پیش کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ اس کو الہاد اور مذہب کے مابین مناقشے کا مسئلہ بنا دیا جائے. ٹھیک ہے.